بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ. بات یہ ہے کہ آپ حضرات سے خطاب کرنا نہیں ہے، ملاقات ہے. اس لیے کہ ہم سب اس دنیا میں ذمہ دار ہیں. ہر مسلمان اپنی دنیا میں وہ ذمہ دار ہے، اپنے دین کا، اپنی آخرت کا، اور اس طرح امت کی ہمدردی کا وہ ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایک بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ علم کی نعمت ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایمان اور علم یہی دو بڑی نعمتیں ہیں دنیا میں. ایک ایمان اور ایک علم. ایمان کی وجہ سے دنیا کا بقا ہے، اور علم کی وجہ سے دنیا کی صلاح ہے. ایمان کی وجہ سے دنیا کا بقا ہے. کس دلیل سے؟ اس دلیل سے کہ ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تو قیامت نہیں ہے. ہاں، تو یہ معلوم ہوا کہ ایمان کی وجہ سے عالم کا بقا ہے. جب کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا پھر یہ پنڈال رک جائے گا. جب کوئی نام لینے والا رہا نہیں ہے تو ایمان کی وجہ سے بقا ہے، اور علم کی وجہ سے اس کی صلاح اور فلاح ہے. اور یہی دو چیزیں حضرت انبیاء کرام کے ذریعے سے دنیا والوں کو دی جاتی ہیں. ایمان، لا الہ الا اللہ، ہر نبی کا کلمہ ہے شروع سے. پھر ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہوتا ہے. ایمان کا تقاضا اطاعت. جو کوئی ایماندار ہے وہ اطاعت کرے اللہ کی. اپنی جان مال میں اپنے آپ کو آزاد نہ بنا دے، اطاعت کرے. پھر اطاعت کی حدود قیود اس کا جاننا ضروری ہے تاکہ اس میں افراط تفریط نہ ہو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو علم دیا تاکہ اطاعت کے حدود قیود پر رہے. اطاعت تو اصل تقاضا ہے ایمان کا. رسولوں کی بعثت اسی کے لیے ہوتی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. کہ وہ اللہ کی اطاعت قائم کرانے کے لیے ہی ان کو اللہ بھیجتے ہیں. پھر اطاعت کی تکمیل کے لیے ان کو علم دیا جاتا ہے. تو ہر نبی کو ان کی امت کے استعداد کے مطابق علم دیا گیا.
آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانیت کا نشو و نما پورا ہو چکا تھا. اور آپ آخری نبی ہیں، اس لیے آپ کو علم اعلی وجہ کمال دے دیا گیا. ایمانیات کا علم دیا، عبادت کا علم دیا، معاشرت کا علم دیا، معاملات کا علم دیا، ہر لائن کا علم پورا دے دیا گیا. اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے دے دی. یہ علم محفوظ رکھا جائے گا، یہ ضائع بھی نہیں ہوگا، منسوخ بھی نہیں ہوگا. دونوں پر یہ علم ضائع نہیں ہوگا اور منسوخ بھی نہیں. جتنے زمانے میں لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اللہ ان کو دے گا. یہ الگ بات ہے کہ لوگ ملے، یہ دستور ہے. اس زمانے میں بھی لوگ اس کو لینے کے لیے تیار ہوں گے، اللہ ان کو دے گا. یہ بات حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد سے فرمائی تھی. جب وہ ان کی جدائی پر رونے لگا ان کی وفات کے وقت میں، تو رونے کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس علم کی حفاظت کرے گا اور اس کے طلب دوروں کو دے گا. تو یہ محفوظ رہے گا، منسوخ نہیں ہوگا. ہاں، جب جب لوگ طلب کریں گے ان کو ملے گا. کیونکہ دنیا کی سلامتی کا مدار اسی پر ہے، علم پر. علم نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی. جہالت کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جہالت کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ حقوق کی پائمالی ہوتی ہے. جہالت میں کیا ہوتا ہے؟ حقوق کی پائمالی ہوتی ہے. یہاں تک کہ جہالت کی وجہ سے لوگ اللہ کے ساتھ بھی شریک کرتے ہیں. اللہ کا اکیلا ہے. یہ جہالت کا اثر ہے، اللہ کو بھی نہیں چھوڑ. جہالت میں حقوق کی پائمالی ہوتی ہے. کوئی کسی کا حق نہیں جانتا، کیوں بچائی. جو علوم اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتے ہیں وہ حقوق کی حفاظت کے لیے دیتے ہیں، دنیا کی ترقی کے لیے نہیں. وہ الگ ہے. دنیا کی ترقی کے علوم فنون وہ الگ ہے. وہ اس کے لیے نہیں آتے کہ دنیا ترقی کرے. اس کے لیے ہوتا ہے کہ حقوق کی حفاظت ہو جائے. اللہ نے دنیا کو دارالحقوق بنایا اور آخرت کو دارالوجور بنایا. یہ ترتیب ہے کہ جو حقوق ادا کر کے جائیں گے وہ اپنا بدلہ پائیں گے، کیونکہ وہ دارالوجور ہے اور یہ دارالحقوق ہے. اس حقوق کی پہچان کرانے کے لیے علم اترتا ہے کہ تمہارے اوپر کیا حق ہے. سب سے پہلے حق اللہ کا.
سب سے پہلے اللہ کا حق. حضرت معاذ سے حضور نے فرمایا معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ تو مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیں گے. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. تو سب سے پہلے حق اللہ کا ہے. اسی کی دعوت ہوتی ہے، اسی کی تعلیم ہوتی ہے، اسی کے لیے تربیت کی جاتی ہے تاکہ اللہ کا حق لوگ ادا کریں. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک ہی آواز ہے. آپ دیکھیں گے سب نبیوں میں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہ اللہ کا حق ہے. اسی طرح حقوق ہیں، یہ اللہ کا حق ہے، اسی کتاب کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے. پھر دنیا میں جتنے تعلقات ہیں ان تعلقات کے حقوق ہیں. ورنہ تعلق ہو اور حق نہ ہو اس کا کوئی تعلق نہیں. حقوق تعلق سے وابستہ ہوتے ہیں. جس قسم کا تعلق اس قسم کا حق. ایک مرغی پالی ہے تو مرغی کا حق ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ مولانا تعلیم احمد کا تو رسالہ ہے حقوق بہائم کے بارے میں کہ جانوروں کے حقوق، وہ سب رسالہ حقوق بہائم ان کے حقوق ہیں. حضور نے فرمایا گونگے جانور ہیں، ان کے حق کی رعایت کرو، ان سے کام بھی لو اور ان سے چارہ بھی لو وغیرہ حقوق. علم جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے اس کے ذریعے سے حقوق کی پہچان ہو، حقوق کی ادائیگی ہو. اس لیے اس کا پڑھانا فرض ہو جائے. علم دین کا پڑھنا فرض ہے. کیونکہ نہیں پڑھے گا تو کیسے جانے گا؟ چنانچہ لوگ دین پڑھتے نہیں ہیں تو اپنے اپنے اغراض میں ملوث ہوتے ہیں. بے دینی کی وجہ سے لوگوں سے اغراض کا تعلق. کیوں بے دینی ہے؟ اتنے جانتے کہ ان کا حق ہے، بلکہ اپنے اپنے اغراض ایک دوسرے سے پوری کرنا چاہتے ہیں. یہ اسی کی علامت ہے. علم نہیں ہے کہ اس کا مثبت کیا حق ہے، کہ اپنی اغراض وابستہ ہیں. اسی توڑ دنیا میں توڑ پھوڑ ہے وہ اسی وجہ سے. اگر حقوق ادا کریں تو توڑ پھوڑ نہیں ہوتا کہ بھئی آپ کا حق ہے، لے لو. کیا لڑائی ہے؟ ہوگی لڑائی؟ نہیں ہوگی. حدیثوں میں قصے ہیں ایک آدمی نے مکان بیچا تھا اور اس میں سے خزانہ نکلا تھا. تو خریدار نے کہا کہ میں نے زمین خریدی ہے، یہ مال میں نے نہیں خریدا ہے، یہ آپ کا ہے. وہ کہ میں نے زمین بھی بیچی اور جو زمین میں ہے وہ سب بیچا، یہ آپ کا ہے. یہ کس حدیثوں میں ہے؟ تو نہ یہ لینے کو تیار ہے نہ وہ لینے کو تیار ہے. کیوں کہ ہمارا حق ہی نہیں ہے تو ہم کیسے لیں؟ تو آخر میں فیصلہ ہوا. کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا تو فیصلہ وہاں گیا. پھر ایک علاقے میں تمہاری کوئی اولاد ہے؟ تو ایک یہاں بیٹا ایک یہاں بیٹی تھی. یہ ان کی شادی کرا تو ایمان ان کو دے دو. کس حدیثوں میں
یہ حقوق کی سلامتی کی بات ہے. تو بات یہی ہے، یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. اللہ نے حقوق کی تعلیم کے لیے یہ علوم نازل کی ہے، اس لیے اس کا سیکھنا پڑھنا فرض ہے، نہیں تو ہوتی پائمانی ہوگی. پھر ہمارے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات اور فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل. عبادت کا شعبہ ہے تو عبادت کے فضائل ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان کے فضائل اور ان کے مسائل، تاکہ وہ صحیح ہو جائیں، مسائل صحیح ہو. جو طریقے صحت کو بتاتے ہیں ان کو مسائل کے. تو ہر شعبے کے فضائل اور ہر شعبے کے مسائل یہ علم دیا گیا ہے. تجارت کے فضائل، تجارت کے مسائل، زمینداری کے فضائل، زمینداری کے مسائل، عہدے داری کے فضائل، عہدے داری کے مسائل، محنت مزدوری کے فضائل، محنت مزدوری کے مسائل. یہ ہماری شریعت میں ہے. اتنا علم دیا گیا ہے کہ ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل، تاکہ مسلمان کسی شعبے میں بھی جہالت سے زندگی نہ گزارے. اتنا علم دیا ہے کامل. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے علوم آپ کے پاس آئے ان علوم کو اپنی دعوت سے جوڑا، کہ ان علوم کی دعوت دی لوگوں کہ یہ ہم سے سیکھو. عبادت آئی تو عبادت کی دعوت، کہ نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. پھر آخر میں حج آیا تو حج کی دعوت دی لوگوں کو، تو کہا ہم سے حج سیکھو. خذوا عنی مناسککم، مناسک احکام سے سیکھو. جو علوم آئے اس کی لوگوں کو دعوت دی، کیونکہ وہ سب کے لیے آئے. وہ علوم سب کے لیے آئے ہیں، کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں، سب کے لیے. اس لیے ایمان ہو، عبادت ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، جو بھی ہو اس کی دعوت دی ہے کہ اس کو ہم سے لے لو، ہم سے سیکھو. تو لوگوں نے وہ لیے، وہ علوم اور صحیح معنی میں لیے. لینے کا کیا طریقہ تھا؟ موجودہ طریقے تو تھے نہیں علوم کے منضبط کرنے کے. چھاپ خانے نہیں تھے، لکھنے والے بھی نہیں تھے. لکھنے والے نہیں تھے، بہت تھوڑے تھے، اور لکھنا بھی ایک اشارے سے ہوتا تھا. اشارے کے تارے لکھتے تھے، خاص اشارے ہوتے تھے. آپ لوگ نے دیکھا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکاتب ہے اس کے فوٹو ہیں. آپ نے جو لوگوں کو دعوت دیا نا
تو دیکھنا اس کو کیسے ہوگا. خاص اشارے ہیں تحریر کے، کیونکہ تحریر کا باقاعدہ ضابطہ نہیں تھا، لوگ لکھنا جانتے نہیں تھے، امی تھے، لوگ امی تھے، لکھائی پڑھائی نہیں. بہت تھوڑے لوگ تھے مکے میں جو لکھنا جانتے، حالانکہ شہر ہے پکا، گاؤں نہیں ہے، لیکن لکھنے والے تھوڑے، کیونکہ اس کا رواج ہی نہیں تھا لکھائی پڑھائی. اور آپ کو یہ علوم دیے گئے تو اس کی حفاظت کیسے ہوئی تھی؟ اس کی حفاظت ہوئی تعامل سے. اس سے تعامل سے ایک دوسرے کو اس پر عمل کرنے کے لیے ڈالا گیا، اور کوئی راستہ نہیں تھا. تعامل کا راستہ تھا کہ جو علم آیا اس کا تعامل شروع ہوا، جو علم آیا اس کا تعامل شروع ہوا. جیسے تیرنے کے لیے تیرنا ہی پڑے، دوسرا راستہ نہیں ہے. تیرنا ہو تو کیا کرے؟ باہر مطالعہ کرے. نہیں ہو سکتا، تیرنے کے لیے تیرنا ہی نہیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے. ایسے ہی اس کو تعامل کہتے ہیں. نماز ہے کہ نماز کا علم آیا پھر نماز پڑھو، یہ ہے. تو وہ نماز کا علم زندگی میں آ گیا کہ نماز ایسی پڑھی جاتی ہے، اس کو تعامل کہتے ہیں. تو تعامل کی وجہ سے علوم کی حفاظت ہوگی. یہ پہلا درجہ ہے، لوگوں کو عمل پڑھانا ہوگا. جی ہاں، یہ سن کے سمجھ کے چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ سننا سمجھنا اور اپنے عمل میں لانا، اس کو تعامل کہتے ہیں. لکھائی پڑھائی بھی ہوئی جو زمانے گزر گئے. جی ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کو محفوظ کرنا تھا تو اس کے اسباب پیدا ہو گئے. تو یہ علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. پھر ایک کام یہ ہوا کہ لوگوں کو اس کا طلبگار بنایا گیا، کیونکہ جب طلب ہوگی تو اس کا لینا دینا آسان. جیسے موبائل اس زمانے میں تو اس کی طلب عام ہے، تو ہر ایک کے پاس ہے. جی ہاں، ہر ایک کے پاس. کیوں؟ کیونکہ طلب عام ہو گئی. تو ایک کام یہ بھی کیا کہ لوگوں میں طلب پیدا کرائی. طلب پیدا کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ترغیب کا علم اتارا ہے. ترغیبات کا علم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دینے والے ہیں تمہارے عمل پر، اس کی ترغیب. یہ نبیوں پر یہ علم نازل ہوتا ہے کہ ہر عمل کی ترغیب کہ اس کے کرنے سے اللہ یہ دیں گے، اور اگر کوئی عمل ایسا ہے کہ اس سے بچنا ہے تو اس کے بچنے پر اللہ یہ دیں گے. دونوں امتثالی چیزیں اور امتناعی چیزیں، دونوں کے علوم یہ ترغیب کے لیے. تو وہ ترغیب دی جاتی تھی ان کو، یہ کرو گے تو اللہ یہ دیں گے، یہ کرو گے تو اللہ یہ دیں گے، دنیا میں یہ دیں گے، موت کے بعد یہ دیں گے. یہ ترغیب کہتے جیسے لوگ طلبگار ہو گئے. زیادہ تر ترغیب آخرت کی ہوتی تھی، آخرت کی.
کہ اللہ آخرت بھیج دیں گے، اللہ آخرت بھیج دیں گے، اللہ آخرت، اور کیونکہ وہی اصل ہے، آخرت اصل ہے، آخرت کے لحاظ سے، تو اس ترغیب سے لوگ رغبت کرتے تھے، ترغیبات آئی۔ مکی قرآن شریف میں اور مدنی قرآن شریف میں آپ دیکھیں گے تو مدنی قرآن شریف میں احکام ہے، حلال کے، حرام کے، مکی میں زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ترغیبات ہے، جنت کے، جہنم کے حالات ہیں، پچھلی قوموں کے حالات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یوں اجاڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے یوں ان کو کامیاب کر دیا، اور یہ ترغیب کے ذریعے سے لوگوں میں دین کی طلب پیدا کرانا، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ دوسرا، اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو مانوس کرنا، نبیوں کے اخلاق بہت اونچے ہوتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس میں سب سے اونچے، جیسے آپ کے مقابلے میں جاہلیت قوی تھی، ایسے آپ کے اخلاق کا معیار بھی سب سے اونچا تھا جاہلیت کے مقابلے میں۔ تو جاہلیت کے مقابلے میں آپ کو اخلاق دیے گئے تھے، جی ہاں، تو وہ جاہلیت مغلوب ہو گئی، جی ہاں، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، جی ہاں، 40 برس تک لوگوں نے آپ کو دیکھا ہے، 40 سال، کتنا لمبا، اس لیے کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، ایسا نہیں، ایک دلیل بن گئی۔ 40 سال، وقت لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں ایک عمر تمہارے اندر رہ چکا ہوں، تم جسم سمجھتے نہیں ہو۔ ترغیب کے لیے آپ کے اخلاق بھی تھے، کہ اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ سے مانوس ہوتے تھے، آپ سے قریب ہوتے تھے، آپ پر اعتماد کرتے تھے، یہ چیز تھی لوگوں میں طلب پیدا کرانے کے لیے۔ ترغیب، علمی ترغیب بھی تھی اور اخلاقی معاملات بھی تھا، اس سے لوگ آپ کی طرف مائل ہو گئے، کچھ لوگ دیر سے مائل ہوئے، کوئی جلدی سے مائل ہوئے، لیکن ہو گئے۔ بہت کم لوگ تھے جو اپنی ضد کی وجہ سے نامراد ہوئے، ایسے بہت کم تھے، ابو جہل ہوا، ابو لہب، یہ سب، یہ ہر زمانے میں ہوتی ہے، اپنے ضد پر جانتے ہیں کہ صحیح یہی ہے، نہیں کرنا ہے، نہیں چلنے دینا ہے، ہاں، تو اللہ ان کو تو نامراد بناتے ہر زمانے میں، جو ضدی ہوا حق کے مقابلے میں اللہ اسے نامراد بنائے، وہ خواب کل جبار عنید، دیر سویر، یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ۔ تو باقی لوگ مائل ہو گئے آہستہ آہستہ، ترغیب کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، کچھ دیر سے، کچھ جلدی سے۔ مقصد بھی آپ کا یہی تھا کہ لوگ اللہ کے دین پر آ جائے، کوئی اب پارٹی بنانا نہیں چاہتے، پارٹی نہیں بنانا چاہتے، بلکہ ایک امت بنے اور اللہ کی عبادت ہو، بس یہ تھا، ایک امت اللہ کے لیے عبادت کرنے والی بن جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے یہ کام کیا اور اس انداز سے کام کیا۔ پھر جو جو ضرورت ہوئی اللہ تعالیٰ نے علوم نازل کیے، ایمان کے، عبادات کے، پھر معاشرت کے، معاملات کے، جیسے جیسے لوگوں میں رشتہ دار پیدا ہو گئی اللہ نے اس کو کہا اور لوگوں نے اس کو لیا، اور تعلیم یہ تھی کہ خود بھی لو، دوسروں کو بھی اس کا طلبگار بناؤ، دوسروں کو بھی سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ، یعنی ان کو دین سکھاؤ۔ اس سے لوگوں میں دین سیکھنے کا ایک ماحول بن گیا، جی ہاں، اور ایسا بنا کہ ہر طبقے والا اپنا دین جانتا تھا،
تاجر تجارت کا دین جانتا تھا، مزدور مزدوری کا دین جانتا تھا، بیمار بیماری کا دین جانتا تھا. تو ہمارا دین کامل ہے، ہر حال کا دین ہے. ایسی دعوت اور ایسی ترکیب چلائی گئی کہ ہر ایک کو اپنی حالت کا دین اس کے پاس ہے. ایسا نہیں کہ وہ ایک حالت اس کے اوپر آئی اور وہ جاہل ہے. بیماری میں لوگ بیماری کے مسائل پوچھتے تھے. عمران ابن حسین بیماری کے مسائل پوچھا کرتے تھے کہ میں بیمار ہوں، کیسے نماز پڑھوں، اب یہ حالت ہو گئی، اب یہ حالت ہو گئی، اب یہ حالت ہو گئی. تو ان کو ہر حال کا وہ علم ملتا تھا. تو ان کے ذریعے سے ہم کو ملا. اس طرح علم کو عام کیا ترغیب کے ساتھ، اس کی دعوت کے ساتھ کہ جس لائن میں ہو اس لائن کا علم تمہارے پاس ہونا چاہیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لائن سے یہ سب چیزیں لوگوں تک پہنچائی. لوگوں نے اس کو لیا اور صحبت سے لیا. ایک طریقہ ہے صحبت سے لو، صحبت سے لیا. کاغذ قلم کم تھے تو صحبتوں سے لیا. وہ صحبت سے جو چیز ملتی ہے وہ پکی ہوتی ہے. صحبت سے لیا، لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ کر کے اس کو سکھاتے تھے کہ صحبت سے دین لو. جب مکہ فتح ہو گیا تو بہت وفود حضور نے پھیلائے لوگوں میں. تو وفود وہاں جا کر رک جاتے تھے اور ان کو دعوت دیتے تھے اور دعوت صرف سکھاتے بھی تھے. رک کر کے ان کو دین سکھاتے تھے جب تک کہ دوسرا مشورہ نہ آئے کہ ہم یہاں رکے ہوئے ہیں اور یہ دین میں داخل ہو گئے ہیں، اب ان کو ہم سکھا رہے ہیں جب تک کہ آپ کا مشورہ آ جائے. جب دوسرا مشورہ آ جائے تو پھر آگے قدم بڑھے، ورنہ باہر رہ کر ان کو دین سکھاتے. تو اس کی وجہ سے لوگوں میں صحبت کے ذریعے سے دین آیا. ورنہ اللہ صاحب فرماتے تھے یہی ہمارا اصلی طریقہ تھا، ایک دوسرے کی صحبت میں رہو اور سیکھو، ایک دوسرے کی صحبت میں رہو سکھاؤ. بڑی بڑی عمروں میں لوگ سیکھتے تھے تو وہ صحبت میں سیکھتے تھے. کاغذ کتاب سے سیکھنا آسان نہیں ہے بڑی عمر میں. تو یہ طریقہ تھا. اس طریقے سے یہ علوم پھر اللہ تعالیٰ نے ترقی دی. جی ہاں، پھر علماء پیدا ہوئے، وہ انہوں نے پھر خدمتیں کی اور ان کو خدمت پر لگایا گیا. حضرت عمر نے اپنے خلافت کے زمانے میں جو صحابہ تھے علماء ان کو خدمت پر لگایا. کسی کو کہاں بھیجا، کسی کو کہاں بھیجا، کسی کو کہاں بھیجا کہ وہاں رہو تو وہاں لوگوں کو سکھاؤ. ابو درداء کو شام میں بھیجا، عبادہ بن صامت کو فلسطین میں بھیجا، اور کہاں کہاں وہاں رہو. تو وہ وہیں کے ہو گئے، وہیں مر گئے اپنے حیات تک. اس طرح اس کو عام کیا گیا، ذمہ داریاں دے دے کر. یہی ہماری خدمت ہے، یہی ہماری خدمت ہے. یہ لوگوں کو اس کا طلبگار بنانا اور جب طلب آئے تو ان کو دینا. اگر بے طلبی میں دیں گے تو وہ قدر نہیں کریں گے. ہاں، کیوں؟ طلب تو ہے نہیں، بوجھ پڑے گا. اور طلب کے بعد دیں گے تو پھر وہ اپنا کام کی چیز سمجھیں گے. دعوت کا جو عمل ہے وہ اس کے لیے ہے کہ دعوت کے ذریعے سے لوگوں میں طلب پیدا کرو، اللہ کی طرف، آخرت کی طرف. پھر وہ آپ سے پوچھنے کے لیے آئیں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، اس میں یہ ہو گیا ہے، اس میں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو دعوت کے ذریعے سے، اور پھر دعوت کا خاص طریقہ ہے، رسمی طریقہ نہیں ہے بلکہ دعوت کا ایک خاص طریقہ ہے. نبیوں کے ذریعے سے تو وہ بے غرض ہو کر کے لوگوں کو پاس جاتے تھے ان کی ہمدردی میں، اور ان سے یہ کہتے تھے
کہ یہ کرو اللہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اور ان سے کہہ لینا ہے کہ آپ سے کچھ نہیں لینا ہے، آپ کوئی چیز دینی ہے۔ حساب کہتے تھے ہم آپ سے کچھ لینا نہیں چاہتے بلکہ آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں، ہم سے لے لو۔ حاکموں کو بھی کہا، بادشاہوں کو بھی کہا کہ ہمیں بادشاہ نہیں چاہیے، حکومت نہیں چاہیے، لیکن ہم سے یہ دین لے لو۔ یہ یعنی اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان کو دے، تو پھر وہ بھی اس کو لے لیتے تھے۔ بعض لوگ نہیں بھی لیتے تھے، بعض دیتے بھی تھے۔ جب دے رہے ہیں ہم کو اور کوئی غرض نہیں ہے تو اخلاص کے ساتھ، تو اس لیے یہ ایک محنت ہے، یہ اس محنت کے لیے سے لوگوں میں دین کی طلب آئے گی۔ جی ہاں، اور جب طلب آئے تو ان کو دو۔ آج جو چیز پیدا ہو گئی ہے وہ یہ پیدا ہو گئی ہے کہ لوگوں میں طلب نہیں ہے، جن میں طلب ہے وہ طبقہ کم ہے، جو ہمارے پاس آتا ہے پڑھنے کے لیے طلبہ تھوڑے ہیں، اور لاکھوں وہ ہیں جن میں طلب نہیں ہے، کروڑوں ہیں کہ ان کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اللہ سے، آخرت سے۔ اس لیے طریقہ تھا کہ بے طلبوں میں جاؤ اور ان میں طلب پیدا کراؤ، اپنی محنت سے، اپنے اخلاق سے، اپنی ترغیب سے۔ ہاں، پھر وہ آئیں گے طلب لے کر، آپ سے پوچھیں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہم سے تو وہ صحیح ہوگا۔ ایک سنت ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح موقع پر وفود پھیلائے تھے، وہ وفود یہی کام کرتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے، دعوت قبول کرتے تھے تو پھر ان کو تعلیم دیتے تھے، پھر ان کو مدینہ منورہ لاتے تھے، اپنا ماحول دکھاتے تھے، پھر کہ جاؤ آپ اپنی جگہ پر ان ذمہ داری پر رہو۔ وہی طریقہ یہ ہے ہمارا، بھی طلبوں میں کہ طلب پیدا کرانا۔ اس کے لیے یہ ترتیب اختیار کی گئی تھی کہ ایک وقت ان کو دیں کہ جو طلب لے کر آئے، ایک وقت ان کو دیں جو بے طلب۔ ترتیب کی وجہ سے بہت سے مسائل قابو میں آ جاتے ہیں، بے ترتیبی میں الجھ جاتے ہیں۔ ترتیب قائم کرو، ایک وقت اس کو دو، ایک وقت اس کو دو۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھاتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ نبی کے ذمہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو عمل بھی بتاوے، نیت بھی بتاوے اور ترتیب بھی بتاوے۔ یہ نبی کے ذمہ ہوتا ہے، فرماتے تھے یہ عمل ہے، اس کی یہ نیت ہے اور یہ اس کی ترتیب ہے۔ جیسے نماز کی نیت، نماز کا عمل، نماز کی ترتیب۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، یہ عمل، اس کی نیت، اس کی ترتیب۔ تو کام قابو میں آ جاتا ہے ترتیب کی وجہ سے۔ ترتیب نہ ہو تو پھر مزاحمت ہوگی بہت سے کاموں میں، یہ کام کرو تو پھر یہ کام کب کرو، مزاحمت ہوگی کہ اس کام کو کرنے سے تو یہ چھوٹ جاتا ہے، تو پھر چھوٹے گا اس وقت جب ترتیب نہیں ہوگی۔ تو ترتیب ہوگی تو ترتیب ہوگی تو کوئی عمل نہیں چھوٹے گا۔ اس کی مثال نماز ہے۔ نماز کے 4 ارکان ہیں جو فرض ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے اور قاعدہ ہے۔ یہ 4 یہ فرائض میں سے ہے، اور چاروں کی حیت ایک دوسرے سے معارض ہے۔ ہے نہیں بات؟ جیسے آدمی قیام میں ہو تو رکوع نہیں ہو سکتا ہے، اور رکوع میں ہو تو سجدہ نہیں ہو سکتا، اور سجدہ میں ہو تو قاعدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 ارکان معارض ہیں اپنے حیت میں، ہے نہیں بات؟ تو شارع علیہ السلام نے اس کی ترتیب بنائی کہ پہلے قیام کرو، قیام سے فارغ ہو کر رکوع کرو،
رکوع سے فارغ ہو کر سجدے کرو، سجدے سے فارغ ہو کر تو نماز پوری ہو گئی ترتیب کی وجہ سے. کوئی معارض نہیں ہے، حالانکہ حیت ایک دوسرے سے معارض ہے، وہ سب ضروری ہے، سب ضروری ہے، قیام بھی قرات سب ضروری ہے، اور حیت ایک دوسرے سے معارض ہے. تو ترتیب بتانے سے وہ بات ختم ہو گئی، معارض ہو گئی. ایسے پوری دین میں اپنے کاموں کی ترتیب بناؤ، جی ہاں، تو پھر یہ سارے کاموں کو جگہ مل جائے گی. نہیں تو آدمی الجھ جائے گا کہ میں کیسے کروں. یہ ترتیب تو حضرت فرماتے تھے نبی کے دل میں ہوتا ہے کہ عمل بتاوے، نیت بتاوے، ترتیب بتاوے. اور پھر بھی نہ سمجھ نہ آئے تو پوچھے کہ میں کیا کروں. تو پوچھنے آتے تھے، جس میں ترتیب نہیں ہوتی تھی تو ان کو بتایا جاتا تھا کیسا کرو. کیوں؟ وہ نیا مسئلہ پیدا ہو گیا. تو لکل حدیث حدیث قاعدہ ہے، کوئی نئی بات پیدا ہو گئی ہو تو اس کے لیے کوئی نئی بات آئے گی. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے جہاد میں جانے کے نام لکھوایا اور میری بیوی حج کو جا رہی ہے، تو میں کیا کروں. یہ کل حدیث حدیث تو میں بیوی کے ساتھ جاؤں کیونکہ اس کا بدل نہیں ہے. اس کا بدل بیوی کے ساتھ شوہر نہیں جا سکتا، کون جا سکتا ہے. اور وہاں کوئی دوسرا اپنے چلا جائے گا. تو جہاں ترتیب نہ ہوگی وہاں لکل حدیث حدیث. تو پھر کوئی الجھن. اس لیے فرمایا کہ جب حیران ہو جاؤ تو پوچھا کرو. حیران ہو جاؤ تو کہ حیرانی میں مت رہو. انما شفاء العی السؤال. جب حیرانی ہو گئی کیوں ہے، کیوں تھکتے ہو، پوچھو، لوگ بتائیں گے. تھکنے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی چلتا ہے نہ پوچھے تو تھکے نہیں تھکے. تھکنے کی کیا ضرورت ہے؟ بتانے والے بھی نہیں ہے. تو پھر وہ لکل حدیث حدیث والی بات ہے، رہبری بھی نہیں، نئی بات پیدا ہو گئی ہے. تو نا ترتیب ہوتی ہے. اس طریقے سے یہ کام دنیا میں چلا ترتیب کی وجہ سے. یہ نہیں کہا کہ اس کام کو ختم کرو اور یہ کرو، یہ نہیں. کیونکہ ہر کام اپنی جگہ ضروری ہے. ایسے مدرسہ پڑھانا ہے تو وہ بھی ضروری ہے، جی ہاں. اور جماعت میں جانا ہے تو وہ بھی ضروری ہے. تو کیا کریں کہ اس کی ترتیب بنا کر کرو. اسے دکان کرنا ہے، دکان بھی ضروری ہے، روزی کمانا فرض ہے، حقوق میں سے ہے. وہ چیز بند کر کے چلے جائے، چھوڑ کے چلا جائے، بھی نہیں. اس کی ترتیب بناؤ. ترتیب بنانے کی وجہ سے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. ابتدا میں ترتیب مشکل پڑتی ہے، پھر سر پڑتی ہے. تو ہم یہی دعوت دی جاتی ہے کہ اپنی ترتیب بنا کر سارے کام کرو. کسی کام میں غیر حاضری نہیں ہونی چاہیے. کسی کام میں غیر حاضری نہیں ہونی چاہیے. تعلیم و تعلم بھی ہو، نفر سفر بھی ہو، ذکر عبادت بھی ہو، خدمت خلق بھی ہو، آرام راحت بھی ہو،
یہ بھی کیوں یہ سب ضروری ہے. تو اب یہ کیسے ہوگا کہ وہ ترتیب بنانے سے ہوگا. صاحب ایسے کرتے ہیں ترتیب بنانے. اس وقت میں یہ کرتا ہوں, اس وقت میں یہ کرتا ہوں. تو آج ہم بھی آج یہی بات لوگوں سے کہی جاتی ہے کہ اپنی ترتیب بنا لیں اور یہ کام کریں. وہ دوستوں سے بھی کرا تو الحمدللہ اس ترتیب پر یہ کام چلا. اس لیے اہل علم سے اس کام کی تائید چاہیے جاتی ہے. کیسے جاتے اہل علم جو ہے تائید, ان کی تائید سے لوگوں پر دروازے کھل جاتے ہیں. میں نے پہلا چلہ لگایا تو اعظم گڑھ لگایا, بہت سال ہو گئے, 58 یا 59. تو کام نہیں تھا وہاں, ہم پھر رہے تھے بے کسی میں, کیونکہ دین کے کاموں میں سب سے پہلے بے کسی ہوتی ہے, پھر استقبال ہوتا ہے. ایک دم استقبال نہیں ہوتا. یہ آپ کا مدرسہ شروع میں جب چھوٹے چھوٹے مکان مولوی غلام صاحب بنا رہے تھے وہ, تو میں مولوی علی بھائی مرحوم قاضی گندھاری والے ہم آئے تھے بہت شروع. تو وہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے کچے, ہم رہے تھے یہاں. تو ایسا تھا, کچے مکان تھے, کچے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے. تو ایسی ابتدا ہوتی ہے بے کسی میں. بے کسی سے نہیں گھبرانا چاہیے. کام کریں گے تو پھر استقبال ہوگا. تو اس زمانے میں وہاں کام نہیں تھا, میرا سیدھا لگ رہا تھا. ہم بھی نئے تھے, علاقہ تو بہت نیا تھا کام سے, کچھ جانتے نہیں تبلیغ جماعت کو. وہ تو ہم کو چندہ دیتے تھے جگہ کے لیے, مدرسے کے محسن ہوں گے تحصیل کے لیے آئے ہیں. وہاں مولانا عبدالغنی صاحب پھول پور رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں وطن ہے, وہ پھول پور. اس زمانے میں وہ حضرت وہاں تھی, بہت کمزوری میں تھی, وہ اٹھا کے لاتے تھے. اور سب کی بات ان کی بدلش ہوتی تھی. تو ہم بھی پہنچ گئے مجلس میں. مولانا نے ہم کو دیکھا تو وہ جانتے تھے, تو انہوں نے لوگوں سے فرمایا دیکھو یہ آئے ہیں, ان کا خیال رکھنا. بس اتنا ہی کہا, دیکھو یہ آئے ہیں, ان کا خیال رکھنا. اپنے آدمیوں سے فرمایا. یہ تائید کی میں مثال دے رہا ہوں کہ اہل علم کیا کریں, کیا بدلا تائید کریں. کہ آپ حضرات کے لیے آسان نہیں ہے کہ آپ ایک دم چھوڑ کے چلے جائیں جماعت میں. تو آپ کے دل میں کیا ہے, کام کی تائید کرو. تو انہوں نے تائید کی, وہاں ہمارا استقبال ہوا. پھر لوگ ہم کو دیکھنے لگے. مطلب ایسے ہم نے پڑھا جارڈن میں تھے, اس وقت وہاں بھی کام نیا تھا, ہماری جماعت تھی. 6-7 مہینے میں ہمارا رہا, شاید کی جماعت تھی وہ. تو ایک ملاقات میں ہم جو وہاں کے قاضی شرعی تھے, اسلامی ملک تھے, تو قاضی شرعی شریعت قاضی, ان کی ملاقات میں گئے. قدرتی وہ مدینہ منورہ سے پڑھ کر کے آئے تھے, اور مدینہ منورہ انہوں نے اس کام کو دیکھا تھا, وہاں سے ان کو کوئی تعارف ہو گیا تھا, تو وہ محبت کرتے. اور ہم بھی پہنچ گئے, اچھی محبت سے ملے. آپس میں ہم باتیں کر رہے تھے, اور پولیس کا جو بڑا افسر تھا اس نے وہاں سے فون کیا ان کو, قاضی شرعی کو, ایک جماعت آئی ہے, وہ پھر رہی ہے,
पुलिसों को तो डाउट होता है ना, उनका काम ही डाउट कॉल होता है, हम गलती होती नहीं। हाँ है, होना भी चाहिए, क्योंकि एतमाद करे तो गड़बड़ हो जाता है। हमारी शरीयत भी करती है कादान और आदान है जो, इसलिए वो डाउट उनको होता है। फिर मैंने लोग कौन है, उनसे राय पूछी, काजी शरीफ थे वो, ये जो लोग आए हैं तो आपकी क्या राय है इनके बारे में? अगर आपकी राय नहीं है तो फिर इनको रोक दें, निकाल देंगे हम। तो वो ताईद मुझे बताए, उन्होंने कहा कि इनको रहने दो, लोग इनसे वुज़ू नमाज सीखेंगे। इतना मुजमल जवाब उन्होंने उनको दिया, ये हमारी ताईद हो गई। तो उसके बाद से आज तक कोई रुकावट उस मुल्क में नहीं आई। तो अहले इल्म इनकी जिम्मेदारी है कि जो चीज सही है उसकी तायीद करें, तहकीक करके, तो उसकी तायीद से लोगों को रहबरी मिलेगी, लोगों को रास्ता खुलेगा। दो बातें, एक तो तायीद करें, दूसरा जो फन वो पढ़ा रहे हैं उस फन में अपनी मुनासिबत पैदा करें, ताकि मुस्तफीदीन को फायदा हो। समझ में आई बात? ये जिम्मेदारी की बात है। मैं फिका पढ़ा रहा हूँ तो मुझको फन फिका से मुनासिबत होनी चाहिए। जो फन पढ़ा है उससे मुनासिबत पैदा करें, ताकि मुस्तफीदीन को पूरा फायदा। ये जिम्मेदारी, नहीं तो सबसे उतरती हो जब आ जाएगी तो भाई हमने पढ़ा दिया, ऐसा नहीं। अपने फन से मुनासिबत और हक की तायीद। हक की एक बात हक है कि उसकी तायीद करेंगे, और अपने फन से मुनासिबत। हर फन में ये जरूरी है कि अपने फन से उसको मुनासिबत है। हमारे मरकज निजामुद्दीन के सामने दवाखाना है, यूनानी दवाएं बेचते, उसमें हकीम इकरामुल्लाह साहब बैठते थे, बहुत अच्छे आदमी थे, इंतकाल हो गया। तो हम यूनानी दवाएं में लेकर खाता, वो हज़रत जी के इलाज के लिए ही आते थे, बहुत बाअखलाक थे वो और पढ़े हुए भी थे। तो वो कहते थे भाई खाली दवाएं लिख देना काफी नहीं है हकीम को, बल्कि उसको अपने फन से मुनासिबत होनी चाहिए। जी, चाहे फन तिब हो या फन दीन हो, कोई भी हो, तो उससे मुनासिबत पैदा करे। तो इसी इंशाअल्लाह इनको मुनासिबत की वजह से अपनी जगह रसूख पैदा होगा, ये राशिक होंगे अपने इल्म में, और मुस्तफीदीन को फायदा होगा। ये जिम्मेदारी है, क्योंकि दीन का हर काम वो अल्लाह की अमानत है। यहाँ तक कि वजू भी अमानत है, हदीस में वजू अमानत है। अस्बिगुल वजू, वजू पूरा पूरा पाओ, अमानत है। तो दीन का हर काम वो अमानत है, हमारी मिल्कियत नहीं है, उसका हक अदा होना जरूरी है। वही हमारी शहादत है कि इसका हक अदा हो जाए, इसलिए उसमें रुसूख पैदा होना जरूरी है। कि बार बार उसको समझाया, बार बार पढ़ाया, बार बार पढ़ाया, क्या उसमें रुसूख पैदा करें।
تو یہ علم کے بقا کا ذریعہ ہے. اس کا یہ بقا کا ذریعہ ہے، ورنہ وہ سرسری چیز ہو جاتی ہے. اس کے بقا کا ذریعہ ہے. تو اپنے علم میں رسوخ پیدا کرنا امانت ہے. محنت سے دینا، محنت کرانا، اس پیش میں ہے. اور حق بات کی تائید کرنا، تو اس سے دین کو ایک طاقت ملتی ہے. اس لیے ہم یہ گزارش کرتے ہیں علم سے کہ اصل تو ایمان اور علم ہی ہے، یہی اصل ہے، لیکن اس کی طلبگار پیدا کرانا ضروری ہے. ایمان اور علم سے اونچی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے قدردان پیدا کرانا ضروری ہے. اس کے طلبگار پیدا کرانا ضروری ہے، ناقدری میں وہ ضائع ہو جاتی ہے. میں بھوپال، ایک بات لمبی ہو گئی، بھوپال میں اجتماع ہوتا تھا پہلے بہت شروع، وہاں گاؤں سے بھوپال اجتماع جاتا تھا. تو کس زمانے میں بھوپال ریاست تھی، نواب جاہو جلالی اور علماء کہے تھے مرکز تھا. بعد میں پھر وہ ختم ہو گیا 47 کے بعد. تو جب میں اجتماع میں جاتا تھا تو بڑی بڑی کتابیں وہ اجتماع میں بکنے کے لیے آتی تھی، پرانی جیسے اور سامان بیچنے کے لیے آتا تھا. بڑی بڑی کتاب، بس کتابیں میں نے 30 روپے میں خریدی ہے. شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مدارج النبوۃ اور ہیثمی کی وہ حدیث کی کتاب 30 روپے میں. کیوں کہ وہ جانتے نہیں کیا ہے، پرانا سامان ہے. کیوں کہ اب اس کے طلبگار نہیں رہے، اس کے قدر نہیں رہے. تو پرانے سامانوں میں یہ ہوتا ہے. وہ پرانی کتابیں آتی تھی اس طرح، کیوں پہلے زمانے میں بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، وہ ریاست تھی، وہ تو ایسا ہوتا تھا لوگ کہتے. اس لیے لوگوں میں یہ طلب پیدا کرانا ضروری ہے، ورنہ یہ ضائع ہو جاتی ہے چیزیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے بہت کچھ پانی ملا لوگ دین کے کاموں کو. مختلف ملکوں میں مدارس قائم ہوئے. میں 80 میں امریکہ میں تھا تو کوئی مسجد نہیں تھی. اسلامک سینٹر تھے لوگوں کے، مسلمانوں کے، اس میں شادیاں ہوتی تھی، یہ ہوتا تھا. مساجد میں ایک مسجد تھی یمن کے عربوں کی، کوئی ہمارا مرکز تھا، اس میں ہمارے مشورے ہوتے تھے. اس بار میں یہ کام ہوا، الحمدللہ اللہ نے مساجد بھی بنا دی، مدرسے بھی بنا دیے، کیونکہ لوگوں میں بھی طلب آ گئی، علماء پیدا ہو گئے، اہل فتویٰ پیدا ہوئے. جی ہاں، پانی پڑا تو سب چیزیں اٹھی. اس لیے یہ محنت جو ہے وہ ایسی ہے جیسے پانی پڑا تو پانی سے سب چیزیں اٹھ جاتی ہیں. اس لیے یہ محنت ضروری ہو جائے گی. اگر یہ نہیں ہے تو پھر لوگ نہیں جانتے ہمارا دین کیا ہے. ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ کو نہیں جانتے. بادلہ دیش ہیں، جوان لڑکے ہمارے جو مولوی صاحبان سال لگاتے ہیں تو وہ آگے سنتے ہیں کہ 18 سال کے لڑکے ہمارے ساتھ بھی کرتے ہیں جماعتوں میں، ان کو محمد رسول اللہ نہیں معلوم. تو محمد رسول اللہ کو جانتے نہیں، کیونکہ گھروں میں دین نہیں ہے، مسجد سے تعلق نہیں ہے، مسجد اور تعلق نہیں، گھروں میں دین نہیں. تو کیا رہا، اسکولوں میں جاتے ہیں بس، تو وہاں کیا ملے گا محمد رسول اللہ. اس لیے یہ عمومی محنت ہے، اس کی دعوت دی جاتی ہے کہ خصوصی اعمال بھی کریں اور عمومی محنت میں بھی اپنا وقت لگائیں، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ امت میں کیا ہو رہا ہے اور امت کو کتنی ضرورت ہے.
علم کی، اور کتنے امت پیچھے ہٹ گئی اپنی جگہ سے. اس لیے یہ ایک عمومی دعوت ہے، صرف دعوت دی جاتی ہے. ایک وقت نکال کر کے اس میں بھی وقت لگائیں، اس کو بھی دیکھیں، پھر اسے ترقی کریں، اس کی ترقی کی فکریں کریں. اس لیے ایک ایک سال مانگتے ہیں اہل علم سے کہ فارغ ہو گئے ہیں تو ایک ایک سال کا بہت سال لگا کافی ہے، وہ کام سے مناسبت پیدا کریں، پھر خدمت کریں. الحمدللہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز چلا دی. لوگ علاقوں میں کام کر رہے ہیں، پھر جب زیادہ ان کو تجربے ہو جاتے ہیں تو پھر ملکوں میں جاتے ہیں، ملکوں میں کام کو اٹھاتے ہیں. اللہ نے آسانی کر دی. یہی عرض آپ حضرات سے بھی ہے کہ آپ حضرات بھی وہ ترتیب بنائیں اور ترتیب بنا کر کے اس کو کریں اور تائید کریں کام کی تائید کریں. بس اتنی بات کہنے آپ حضرات سے.